معزز اساتذہ کرام و معلمات، محترم حاضرین گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں ہندوستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے عزیز ملک نے طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل کی تھی۔ اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے تحریک ریشمی رومال پر بات کرنا چاہوں گا، جو ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اور ہمارے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کا منہ بوتا ثبوت ہے۔ محترم حاضرین، تحریک ریشمی رومال کا آغاز سن 1914 عیسوی میں عالمی جنگ کے دوران ہوا، جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ وقت قریب آ گیا ہے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کی نئی چال چلی جائے۔ لہذا شیخ الہند نے ایک عظیم منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت ہندوستان، افغانستان، ایران اور خلافت عثمانیہ کے مابین ایک مضبوط اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کا ماننا تھا کہ برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایشیا کے تمام ممالک کو متحد ہونا پڑے گا۔ شیخ الہند نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان جانے کا حکم دیا اور خود حجاز اور خلافت عثمانیہ کا سفر کیا۔ 15 اگست سن 1915 عیسوی میں مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان کی سرحد میں داخل ہوئے۔ اس دن سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کی۔ حسن اتفاق سے ہی 15 اگست ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بنی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے وہاں پر ایک عارضی حکومت قائم کی اور مختلف ممالک میں وفود بھیجے تاکہ رائے عامہ کو ہموار کیا جا سکے۔ مولانا سندھی کی کاوشوں کے نتیجے میں بہت سے ہندوستانی طلباء اور مجاہدین تحریک میں شامل کیے گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ریشمی کپڑے پر خطوط لکھے، جن میں تحریک کے منصوبے اور ہدایات درج تھی۔ ان خطوط کو ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ خطوط انگریزوں کے ہاتھ لگ گئے اور تحریک کے بہت سے کارکنان گرفتار ہو گئے۔ محترم سامعین، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیز گل پشاوری اور سید حکیم نصرت حسین مالٹا جیسے عظیم مجاہدین نے اپنی زندگیاں ملک و قوم کی خدمت میں وقف کر دی۔ ان کی قربانیاں آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ آج جب ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو ہمیں تحریک ریشمی رومال جیسے واقعات کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تحریک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہندوستان کی سرزمین پر کھڑا یہ نوجوان، ہندوستان کی سرزمین پر کھڑا یہ نوجوان، آزادی کا پرچم ہے اس کی شان، نعرہ تکبیر!